ویلکم بیک ناظرین، آئیں گفتگو کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ لوگ کس طرح سے مقابلے کر رہے تھے اس وقت، کس کو ہوش تھی کہ کسی کو اغوا کرے اور کسی کو قتل کرے؟ یہ سارے بھارت کے کیے ہوئے کام تھے، انہوں نے یہ کام کیے، جنہوں نے یہ کام کیے انہی کی یہ رپورٹیں ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو بھی اغوا کیا اگر کیا، اور ان کے ساتھ جو اگر کیا گیا تو یہ سارا کھیل ہے ایک یک طرفہ تھا۔ صاحب بڑی موسیقی خیز بات ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کے سامنے لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ نیازی، میجر جنرل راؤ فرمان اور میجر جنرل جمشید تینوں نے اس نوعیت کی فہرست سازی کا اقرار ضرور کیا، مگر فوج کے اس کارروائی میں ملوث ہونے سے انکار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی اور ذریعہ استعمال کیا گیا تھا۔ شواہد سے بڑی حد تک اس موقف کی تصدیق ہوتی ہے، مگر جنگ کے بعد بھارتی فوج کو جنرل فرمان کی میز سے ایک ڈائری ملی جس میں خود جنرل فرمان کے ہاتھوں سے ناموں کی ایک فہرست تحریر تھی۔ ان ناموں میں سے 14 افراد 14 دسمبر کی رات کو مارے گئے، اور الطاف گوہر بھی راوی تھے کہ انہوں نے ایک مشترکہ دوست کے توسط سے راؤ فرمان کو اپنے عزیز دوست ثناء الحق کی جاں بخشی کی سفارش کی تھی۔ انتہائی حیران کن بات یہ ہے کہ راؤ فرمان کی فہرست میں ثناء الحق واحد خوش نصیب تھے جو 14 دسمبر کے بعد بھی زندہ رہے۔ اچھا، اگر یہ ساری بات بھی ٹھیک ہو تو اس میں جماعت اسلامی کہاں ہے اور البدر کہاں ہے اور الشمس کہاں ہے؟ یعنی یہ بددیانتی کی انتہا ہے۔ جو لوگ بھی اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں کہ جی کسی چیز کو بھی وابستہ کیا جائے، یعنی یہ دیکھیں نا کہ اس کے بعد جماعت اسلامی قائم ہے، اس کے بعد جماعت اسلامی وہاں کی دوسری یا تیسری بڑی پارٹی ہے۔ اگر جماعت اسلامی نے اس طرح کے جرائم کیے ہوئے ہوتے تو آج جماعت اسلامی وہاں کے عوام میں اتنی مقبول نہ ہوتی۔ یہ جماعت اسلامی نے تو ایک قربانی دی، اور یہ قربانیاں دینی آسان بات نہیں تھی۔ 1 لاکھ کے قریب نوجوان جو ہیں وہ ہمارے شہید ہوئے، اذیتیں دے دے کے ان کو مارا گیا، پاکستان کی محبت کے جرم کے اندر مارے گئے۔ تو یہ بات جو ہے اگر کسی نے کی ہے تو غلط کی ہے، یعنی وہ چاہے مکتی بانی کر رہی ہو یا پاکستانی فوج کے کوئی لوگ کر رہے ہوں، یعنی کسی بھی بے گناہ آدمی کا کسی بھی ماورائے عدالت قتل کسی بھی دور کے اندر کوئی بھی کرے وہ انتہائی غلط بات ہے۔ اگر اس وقت بھارت کر رہا تھا، مکتی بانی کر رہی تھی، اور یا کوئی اور کر رہا تھا، تو ہم اس کے اس وقت بھی مخالف تھے اور آج بھی مخالف ہیں۔ اشرف الزمان جو تب بھی آپ کی جماعت سے وابستہ تھے اور اب تک بنگلہ دیش میں آپ کی جماعت سے وابستہ ہیں، ان کی ڈائری میں 14 دسمبر کے 8 مقتولوں کے نام اور پتے درج تھے۔ اشرف اب امریکہ میں ایک اسلامی مرکز چلاتے ہیں اور بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی میں بھی سرگرم رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ البدر کے بیشتر اراکین آج کل برطانیہ میں مسجدوں کے پیش امام ہیں۔ یہ بات بی بی سی کی رپورٹ ہے سر، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ بی بی سی کو بڑا ذریعہ ہے کہ جس کا آپ حوالہ ایسے دے رہے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، یعنی بی بی سی تو خود بے شمار مواقع کے اوپر اپنی مرضی کی وہ خبریں لے کے آتے ہیں۔ یہی جس اشرف الزمان کی بات کی، یہ تو مدت دراز تک یہاں پاکستان میں مقیم رہے، اور یہ کہ اگر ان کے کوئی ایسے جرائم ہوتے تو یہ بات جو ہے یہ بڑی آسانی سے کہہ دی، ڈائری اشرف الزمان کی ہے اور وہ ہاتھ بھی بی بی سی کے لگی ہوئی ہے۔ یعنی کوئی جھوٹ بولتے ہوئے بھی کسی کو کوئی خیال نہیں آتا، جو بھی یعنی سیاسی مخالفت یا نظریاتی مخالفت ہے، یا جو لوگ جن کے اپنے بڑے جرائم تھے، وہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں، فلانے کی ڈائری مل گئی، اس میں ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، فلاں کی مل گئی، تو اگر وہ مل گئی تھی تو ان پر مقدمات کیوں نہیں بنائے گئے؟ مطلب یہ باتیں جو ہیں نا یہ بالکل ایسے جھوٹ ہے۔ جماعت اسلامی وہاں کی ایک پاپولر جماعت تھی، ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ پاپولر وہاں پہ وہ رہے گی، اور وہاں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب سیلاب آتے ہیں، جب وہاں پہ کوئی مختلف قسم کے لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، تو یہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی کوئی جاگیرداروں کی جماعت نہیں ہے، چاہے یہاں ہو یا وہاں ہو، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کا پاکستان کی جماعت کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اپنا کر رہے ہیں۔ اور مشرقی جو اب بنگلہ دیش ہے وہاں کے عوام کی انہیں تائید حاصل ہے، وہ ان کی تائید کے ساتھ اسمبلیوں میں بھی جاتے ہیں، وہ ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں، وہ ان کی سیاسی پالیسیوں کے بھی متفق ہیں۔ اس لیے یہ ساری باتیں جو ماضی کی ایک جھوٹ تھے وہ ماضی کے اندر ہی دفن ہو گئے، اور ان کا جھوٹ ہونا جو ہے وہ وقت نے ثابت کر دیا۔ سر، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈیسیژن میں کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف جب چاہیں واپس آ سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک واضح سی بات ہے نا کہ جی آئین کا آرٹیکل 15
ہر شہری کو جو پاکستان کا شہری ہے اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہے، پاکستان میں آئے، اور یہ حق کوئی بھی اس سے سلب نہیں کر سکتا۔ یہ ایک فوجی حکومت نے ایک حق سلب کیا تھا، عدلیہ نے ان کو واپس کر دیا۔ تو ایک طرح سے عدلیہ کی یہ بالادستی ہے، یا یہاں پہ آئین کی بالادستی ہے، یا یہ جمہوریت کی ایک فتح ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اسے بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک نئے دور کا آغاز جو 9 مارچ کے بعد شروع ہوا ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ فراز صاحب، اس سے آپ کی پارٹی کو اور آپ کے ووٹ بینک کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ اول تو یہ سوال ہی بے معنی ہوتا ہے جی، کسی کو فائدہ پہنچے یا نقصان پہنچے۔ آئین پر عمل درآمد ہونا، جمہوریت کی فتح ہونا، اس ملک میں اصولوں کی بالادستی ہونا، وہ تو ہر فائدے اور نقصان سے بالا تر ایک چیز ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں ان کے آنے سے فائدہ ہے، ملک میں جمہوریت کی جو ایک جنگ لڑی جا رہی ہے آمریت کے خلاف، اس کو ایک فائدہ ہے۔ وہ ایک رہنما ہے، ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ آئیں گے تو اس کے ساتھ لازمی طور پر ہوگا۔ اور ویسے ہمارا تو ان کے ساتھ ایک کئی مواقع کے اوپر اتحاد بھی رہا ہے۔ ہم آئی جے آئی میں اختلاف بھی تو رہا ہے، آئی جے آئی میں آپ ان کے ساتھ تھے، اب متحدہ مجلس عمل کا بھی آپ حصہ ہیں، تو کون سا تجربہ زیادہ خوشگوار رہا؟ یہاں تو یہ ہے نا جی کہ سارے تجربے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنے اپنے سپین میں، ہر ایک اپنے اپنے وقت کے اندر ہوتا ہے۔ ایک وقت میں آئی جے آئی ایک وقت کی ضرورت تھی، پھر جب متحدہ مجلس عمل ہے، اب ساری دینی جماعتیں مل کر سارا کچھ کر رہی ہیں، تو یہ ایک بہرحال ایک ایسا الائنس ہے کہ جس کا فائدہ ہے اور جس سے بہت زیادہ بہتری پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سچ کی تلاش میں ہمارے ہم سفر رہیے گا، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔